ناظرین، 1912 میں جس رات ٹائٹینک کے ساتھ حادثہ پیش آیا تھا، اس رات وہ کینیڈا کے نیو فاؤنڈ لینڈ سے 70 کلومیٹر دور اندھیرے سمندر میں اکیلی موجود تھی، اور اس میں 2240 لوگ موجود تھے، جس میں 1500 لوگ اپنی جان گنوا بیٹھے تھے۔ وہ جس کو کہا جاتا تھا کہ یہ کبھی بھی ڈوب نہیں سکتی، وہ قدرت کی طاقت کے آگے دیکھتے ہی دیکھتے سمندر کی بے رحم لہروں کی نظر ہو گئی۔ اس حادثے کے چشمدید گواہ صرف وہ لوگ تھے جو جہاز سے کسی طرح نکل کر اٹلانٹک اوشن کے ٹھنڈے پانی میں کود گئے تھے۔ برف کے ٹکڑے کے ٹکرانے سے لے کر شپ کے ڈوبنے تک جو کچھ بھی ہوا، اس کا ریکارڈ ان چشمدید گواہوں کے علاوہ کسی کے پاس نہیں تھا جو ٹھنڈے پانی کی بے رحم لہروں سے لڑنے میں مصروف تھے۔ ویورز، پہلی ریسکیو شپ کارپیتھیا ٹائٹینک ڈوبنے کے 1.5 گھنٹے کے بعد وہاں پہنچی۔ وہ بھی ٹائٹینک کی خوش قسمتی تھی کہ ان کو ٹائٹینک کا پیغام مل گیا، ورنہ جو لوگ ٹھنڈے پانی میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے تھے، ان کی جان بھی نہیں بچ سکتی تھی، اور ٹائٹینک کے حادثے کے بارے میں کسی کو کچھ بھی معلوم نہیں ہو سکتا تھا۔ انویسٹیگیشن کے دوران پہلے تو کسی کو معلوم نہ تھا کہ اس جہاز کے ساتھ کیا ہوا۔ پھر زندہ بچنے والے لوگوں نے بتایا کہ جہاز کی ایک بہت بڑے آئس برگ کے ساتھ ٹکر ہو گئی ہے۔ ان بیانات کو آئس برگ کو دیکھ کر کنفرم بھی کیا گیا، جس پر ٹائٹینک کا سرخ پینٹ لگا ہوا تھا۔ حادثے کے بعد گواہوں اور ثبوتوں کو دیکھتے ہوئے تحقیقاتی رپورٹ میں بتایا گیا کہ ٹائٹینک کے دائیں طرف برف کے ٹکڑے نے 300 فٹ بڑا سوراخ کر دیا ہے، یعنی ٹائٹینک کی ایک سائڈ کا 1/3 حصہ پھٹ گیا تھا، اور دوسری طرف لوگوں کا کہنا تھا کہ جہاز کو ڈوبنے کے لیے 2.5 گھنٹے لگے تھے۔ تحقیقات کرنے والوں کا ماننا ہے کہ اگر برف کے ٹکڑے نے واقعی ہی 300 فٹ بڑا سوراخ کیا تھا تو اس کی 2.5 گھنٹے میں نہیں بلکہ چند منٹوں میں ہی یہ ڈوب جاتا۔ مگر سچائی کیا تھی، یہ اس وقت کسی کو معلوم نہ تھا۔ اس کا پتہ لگانے کے لیے ضروری تھا کہ ٹائٹینک کو ڈھونڈا جائے۔ کئی سالوں تک ٹائٹینک کی تلاش جاری رہی، اور ہر گزرتے سال یہ پراسراری اور گھمبیر ہوتی گئی۔ آخر کار 73 سال بعد جب ٹائٹینک کا ملبہ میرین انڈسٹری کے لیے بہت ہی خوشکن تھا، وہ سوالات جو ٹائٹینک اپنے پیچھے چھوڑ آیا تھا، ان کے جوابات کا وقت آ چکا تھا۔ اٹلانٹک اوشن کی 4000 میٹر گہرائی میں پھیلے کئی سالوں کالے اندھیروں میں موجود تھا۔ کئی ایکسپیڈیشن ارینج کیے گئے جنہوں نے جہاز کی لاتعداد تصویریں لی۔ اوشنک ایکسپلورر PH نارشلے نے 30 سے زائد مرتبہ ٹائٹینک کے ملبے کا دورہ کیا۔ انہوں نے 300 فٹ بڑا سوراخ ایک بار بھی نہیں دیکھا۔ البتہ اس پروفائل تصویر میں 30 فٹ کا یہ حصہ ظاہر کرتا ہے جہاں کوئی چیز آ کر لگی ہو۔ اس کا ایریا صرف 11 اسکوائر فٹ بنتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق اس میں 370 گیلن پانی فی سیکنڈ میں اس کے اندر جمع ہو سکتا ہے۔ اس رفتار میں پانی بھرنے کا مطلب ہے کہ پورے جہاز میں پانی 2.5 گھنٹے میں بھرا جا سکتا ہے، اور چشمدید گواہوں کے مطابق جہاز کو ڈوبنے میں بھی 2.5 گھنٹے ہی لگے تھے۔ یعنی ایک سوال تو حل ہو گیا کہ جہاز میں 300 فٹ بڑا سوراخ نہیں تھا۔ یہ اکیلی ہی مسٹری نہیں تھی، ابھی اور بھی بہت کچھ جاننا باقی تھا۔ ٹائٹینک جہاز زیر تحقیقات کے دوران تحقیقات کرنے والوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ جہاز کا اگلا حصہ، جسے بو کہتے ہیں، وہ اس کے پچھلے حصے سٹرن سے زیادہ اچھی حالت میں ہے۔ یعنی سٹرن سے زیادہ اچھی حالت میں کیسے ہو سکتا ہے، اور ان دونوں کے درمیان اتنا زیادہ فاصلہ کیوں ہے؟ اس پراسراری کو حل کرنے کے لیے ہائی ٹیک سونر سکیننگ ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا۔ اس نے ٹائٹینک شپ ریک سائٹ کی لاکھوں تصاویر لیں، پھر ان کو کمپیوٹر گرافک کی مدد سے ایک 3D ماڈل میں تبدیل کیا۔ اس ماڈل میں وہ تمام تفصیلات موجود تھی جن کو عام طور پر اس گہرائی میں کوئی عام کیمرہ یا انسانی آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ ماڈل میں دیکھا جا سکتا ہے کہ 392 فٹ لمبے سٹیرن کے تمام بیگز ایک دوسرے کے اندر گھسے ہوئے ہیں، کہ جیسے یہ کوئی سٹیل کی نہیں بلکہ کاغذ کی شپ ہو۔ مختلف حصے جہاز سے الگ ہو کر آس پاس بکھرے پڑے ہیں۔ صرف اس میں لگے 2 کسی گھر کے سائز کے انجن ہیں جو اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اسی ماڈل میں ایک اور اشارہ بھی چھپا ہوا ہے، وہ اشارہ جو اس کی اس حالت کے بارے میں بتا رہا ہے۔ 110 سال پہلے جب جہاز سمندر کی تہہ سے ٹکرایا، اس کے نشانات آج تک وہاں چھپے ہوئے ہیں، جس کو صرف 3D ماڈل کے ساتھ ہی دیکھا جا سکتا ہے۔ ان نشانات سے ظاہر ہوتا ہے کہ سٹرن جس وقت اوشن فلور سے ٹکرایا تو وہ اینٹی کلاک وائز گھوم رہا تھا۔ سائنسدان اس نشانات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سٹرن حیرت انگیز طور پر
80 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے پانی کے اندر جا رہا تھا۔ شپ کا پچھلا حصہ جب اتنی سپیڈ سے پانی کی گہرائی میں جا رہا تھا تو پانی میں ہونے والی فورسز نے شپ کے لوز پارٹس کو اکھاڑ دیا۔ جب وہ 4 کلومیٹر اوشن فلور سے ٹکرایا، اس کے سارے ڈیکس ایک دوسرے کے اندر دھنس گئے۔ دوسری طرف جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بو سیکشن کا ڈیزائن ہائیڈرونامک ہے، یعنی کہ یہ پانی کو آسانی سے کاٹ سکتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح شپ پانی پہ فلوٹ کرتے وقت پانی کو کاٹ کے اپنا راستہ بناتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بو سیکشن اسٹیرن کے مقابلے میں نہ ہی روٹیٹ کر رہا تھا اور نہ ہی پانی کی فورسز اس پر ڈائریکٹلی اٹیک کر رہی تھی۔ آخرکار 110 سال پہلے ہونے والے حادثے کا ایک اور مسٹری سالو کر لیا گیا، لیکن ایک اور سوال یہ بھی ہے جس کا جواب ڈھونڈنا بہت ضروری ہے کہ ٹائٹینک شپ 2 حصوں میں کس وقت تقسیم ہوئی۔ ویورز، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شپ کے 2 حصوں میں ٹوٹنے کی خبر آئی وٹنس نے دی تھی۔ سالوں سے یہ مانا جا رہا ہے کہ ٹائٹینک ڈوبنے سے پہلے ہی 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی۔ یہ خبر کافی حد تک سچ بھی ہے، لیکن یہ پورا سچ نہیں۔ جب بو سیکشن میں پانی بھر گیا تو وہ پانی کے اندر چلا گیا، جس کی وجہ سے اسٹیرن سیکشن کا پورا ویٹ پوئٹ پوائنٹ یعنی سینٹر پر پڑ رہا تھا۔ یہ سینٹر پوائنٹ اتنا زیادہ وزن برداشت نہیں کر سکا اور 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گیا۔ پر سونر اسکینر سے یہ بنا 3D ماڈل کچھ الگ کہانی ہی بتا رہا ہے۔ جی ہاں، ٹائٹینک کے اندر موجود ساز و سامان اوشن فلور سے بھرا ہوا تھا۔ اس میں کافی کپس، ڈنر پلیٹس، بیڈز، بینچز اور لوگوں کا پرسنل سامان بھی ہے۔ اس میں سے 90% سامان اسٹیرن سیکشن کے ہیں۔ ٹوٹل 10,000 سے بھی زیادہ ایٹمز اس پورے ایریا میں پھیلے ہوئے تھے، جو 3.2 اسکوائر کلومیٹر کا ایریا بناتا ہے۔ اگر یہ سیکشن پانی کے اوپر بو سیکشن سے الگ ہو جاتے تو اس کا مطلب ہے کہ اوشن فلور پر پہنچتے پہنچتے اس کا ملبہ 3.2 اسکوائر کلومیٹر نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑے ایریا پر پھیلتا، جیسا کہ آپ اس اینیمیشن میں دیکھ سکتے ہیں۔ لہٰذا ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ یہ سیکشن ٹوٹا تو پانی کے اوپر ہی آ گیا، لیکن یہ بو سیکشن سے الگ اوشن فلور کے قریب آ کر ہوا اور پھر روٹیٹ ہوتا ہوتا ڈائریکشن بدل گیا۔ آج ٹائٹینک کی باڈی پوری طرح سے ختم ہو چکی ہے۔ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ اوشن کی اس گہرائی میں آکسیجن بہت کم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے رسٹنگ پروسیس بھی سلو ہوتا ہے، لیکن زنک کے کچھ سیمپلز کو نکال کر ٹیسٹ کیا گیا کہ زنک بیکٹیریا سے ریلیز ہونے والے آکسیجن سے لگا ہے۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ جس تیزی سے زنگ لگتا جا رہا ہے، آنے والے چند سالوں میں ٹائٹینک کے سارے فلورز ایک دوسرے پر گر جائیں گے اور یہ اپنی اصلی شکل ہمیشہ کے لیے کھو دیں گے۔ آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں کرتے رہیں۔ تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔